ایک خوبصورت سے جنگل میں بطول چڑیا اور بالو کوا رہتے تھے۔ وہ دونوں آپس میں بہت ہی اچھے دوست تھے۔ روز بطول چڑیا اور بالو کوا ساتھ دانہ ڈھونڈنے جاتے تھے اور ساتھ ہی دانہ ڈھونڈ کر واپس آتے تھے۔ دونوں کی آپس میں بہت ہی بنتی تھی اور دونوں آپس میں بہت ہی خوش رہتے تھے۔ ایک دن بالو کوا اور بطول چڑیا دانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو بطول چڑیا کو ایک دانہ مل جاتا ہے۔ ارے مجھے تو دانہ مل گیا۔ چلو چڑیا، تمہیں تو دانہ مل گیا ہے، تم اپنے گھونسلے میں چلی جاؤ، میں دانہ ڈھونڈ کر آ جاؤں گا۔ نہیں کوے بھیا، آپ کو دانہ نہیں ملا ہے، میں آپ کے ساتھ دانہ ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کروں گی۔ کوا بطول چڑیا کی بات سن کر بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور دونوں دانہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ بطول چڑیا اور بالو کوا بہت دیر تک دانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن بالو کوے کے لیے ایک بھی دانہ نہیں ملتا۔ بطول چڑیا، ہم تو بہت تھک گئے ہیں، لیکن میرے لیے تو ایک بھی دانہ نہیں مل رہا۔ جی کوے بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ میرا دانہ لے لیں، آج کے دن ہم اپنا کھانا مل کر کھائیں گے۔ کوا بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور چڑیا سے کہتا ہے، تم بہت اچھی ہو بطول چڑیا، اور میں بہت خوش ہوں کہ تمہاری جیسی اچھی دوست مجھے ملی ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بطول چڑیا۔ ارے بالو بھائی، اس میں شکر گزاری والی کون سی بات ہے؟ میں نے تو بس آپ کی تھوڑی سی مدد کی ہے۔ بطول چڑیا اور بالو کوا واپس اپنے گھونسلے میں آ جاتے ہیں۔ اگلے دن بطول چڑیا بالو کوے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، بالو بھیا، میں تھوڑی دیر کے لیے آفرین چڑیا کے پاس جا رہی ہوں، کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے بچوں کا خیال رکھ لیں گے؟ ارے بطول چڑیا، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ میں ضرور تمہارے بچوں کا خیال رکھ لوں گا، تم آرام سے جاؤ۔ بطول چڑیا بالو کی یہ بات سن کر آرام سے چلی جاتی ہے۔ بالو کوا بطول چڑیا کے گھونسلے میں اپنے بچے کو بھی لے آتا ہے اور سب کا ایک ساتھ ہی خیال رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بطول چڑیا آ جاتی ہے۔ بالو بھیا، آپ جاؤ، میں اب آ گئی ہوں، میں اپنے بچوں کا خیال رکھ لوں گی۔ اور ہاں، آپ کا بہت بہت شکریہ بالو بھیا، آپ نے میرے بچوں کا بہت اچھے سے خیال رکھا۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن بالو کوا بطول چڑیا کے گھونسلے میں آتا ہے اور کہتا ہے، بطول چڑیا، مجھے ایک چھوٹے سے کام کے لیے باہر جانا ہے، کیا تم میرے بچے کا خیال رکھ لو گی؟ کیوں نہیں بالو بھائی، آپ نے بھی تو میرے بچوں کا خیال رکھا تھا، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بھی آپ کے بچوں کا خیال رکھوں۔ آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں، میں آپ کے بچے کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی۔ بطول چڑیا اپنے دونوں بچوں کو اور بالو کوے کے بچے کو اپنے گھونسلے میں لے کر بیٹھی ہوتی ہے اور گھونسلے میں ایک دانہ بھی رکھا ہوتا ہے۔ تیز ہوا چلنے کی وجہ سے وہ دانہ نیچے گر جاتا ہے۔ اوہو، یہ کیا ہو گیا؟ دانہ تو زمین پر گر گیا، اب مجھے دانہ لینے کے لیے زمین پر جانا پڑے گا۔ دیکھو بچوں، میں دانہ اٹھانے کے لیے زمین پر جا رہی ہوں، تم سب شرارتیں مت کرنا۔ اتنا کہہ کر بطول چڑیا نیچے چلی جاتی ہے۔ بطول چڑیا کے نیچے جاتے ہی وہ تینوں کھیلنے لگتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو دھکا دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ تینوں کھیل رہے ہوتے ہیں کہ اچانک کوے کا بچہ نیچے گر جاتا ہے۔ کوے کا بچہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور نیچے گرتے ہی مر جاتا ہے۔ بطول چڑیا یہ سب دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے یہ کیا ہو گیا ہے؟ کوے بھائی کا بچہ تو نیچے گر گیا اور یہ اب تو اٹھ بھی نہیں رہا۔ تھوڑی دیر بعد بالو کوا واپس آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ تو مر چکا ہے۔ کوا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، بطول چڑیا، یہ کیا ہو گیا؟ دیکھو، میرا بچہ تو اٹھ ہی نہیں رہا، میں اسے تمہارے بھروسے ہی چھوڑ کر گیا تھا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ نہیں نہیں بالو بھائی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، ہوا بہت تیز چل رہی تھی،
اس کی وجہ سے دانا نیچے گر گیا تھا۔ میں تو بس وہ دانا اٹھانے گئی ہی تھی، مجھے کیا پتا تھا بالو بھائی کہ آپ کا بچہ گھونسلے سے نیچے گر جائے گا۔ سب تمہاری ہی غلطی ہے بطول چڑیا، تمہیں دانا اٹھانے کے لیے نیچے ہی نہیں جانا چاہیے تھا۔ آج سے تمہاری اور میری دوستی ختم۔ یہ کیا کہہ رہے ہو آپ بالو بھائی؟ ہماری دوستی تو بہت پرانی ہے۔ بس بطول چڑیا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہارے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، اب تم میرے پاس مت آنا۔ بالو کوا بہت غصہ ہوتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ بطول چڑیا اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے، جی بالو بھائی، بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے، مجھے دانا اٹھانے کے لیے نیچے ہی نہیں جانا چاہیے تھا، میری وجہ سے چھوٹا سا بچہ مر گیا۔ بطول چڑیا بہت ہی اداس ہوتی ہے۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں اور بطول چڑیا بار بار بالو کوے سے معافی مانگتی ہے، مگر بالو کوا بطول چڑیا کو معاف نہیں کرتا۔ کوے بھائی، مجھے پتہ ہے آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، میں نے آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں کیا، لیکن آپ میرا یقین کریں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا بچہ زمین پر گر جائے گا۔ میں کچھ نہیں جانتا بطول چڑیا، مجھے تنگ مت کرو، میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ بطول چڑیا اداس ہو کر واپس اپنے گھونسلے میں چلی جاتی ہے۔ ایک دن بالو کوا بطول چڑیا سے بدلہ لینے کے لیے ایک ترکیب لگاتا ہے اور وہ بطول چڑیا کے گھونسلے میں جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بطول چڑیا اپنے گھونسلے میں نہیں ہے۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر بطول چڑیا کے گھونسلے کو اٹھا کر زمین پر گرا دیتا ہے۔ زمین پر گرنے سے بطول چڑیا کے دونوں بچوں کی موت ہو جاتی ہے۔ کوا بہت ہی خوش ہوتا ہے، لیکن بطول چڑیا یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے۔ بطول چڑیا بہت ہی غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، کوے بھائی، یہ آپ نے کیا کیا؟ بالو بھائی، آپ نے میرے بچوں کو زمین پر گرا دیا، میرے دونوں بچے مر گئے ہیں، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے تمہارے ساتھ ٹھیک ہی کیا ہے بطول چڑیا، اور ہاں، میرا بدلہ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے، تم مجھ سے بچ کر ہی رہنا۔ اتنا کہہ کر بالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بالو بھائی نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، اس کا بچہ تو گھونسلے سے خود ہی گر گیا تھا اور اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے بچوں کی جان لے لی، میں بالو کوے کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایسے ہی کچھ مہینے گزر جاتے ہیں اور چڑیا کے ہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور بالو کوے کے ہاں بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔ چڑیا بہت ہی خوش ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف بالو کوا بہت ہی غصہ ہوتا ہے۔ اس بطول چڑیا کے ہاں بھی ایک چھوٹی سی بچی ہوئی ہے، میں اس چڑیا کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس طرح اس نے میرے بچے کی جان لی تھی، اسی طرح میں بھی اس چڑیا کے بچے کی جان لوں گا۔ میں بطول چڑیا کو کبھی خوش نہیں دیکھنا چاہتا۔ بطول چڑیا اپنی چھوٹی چڑیا کا نام نینا رکھتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے ایک چھوٹی سی چڑیا ہو گئی ہے، لیکن میں بہت پریشان بھی ہوں کہ کہیں بالو کوا میری نینا چڑیا کو نقصان پہنچانے کا ہی نہ سوچ رہا ہو، مجھے بالو کوے پہ نظر رکھنی پڑے گی۔ بالو کوا بطول چڑیا سے بدلہ لینے کے لیے چیل کے پاس جاتا ہے۔ چیل بھائی، تم مجھے بہت بھوکے لگ رہے ہو، میں تمہارے لیے شکار ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ شکار؟ لیکن تم میرے لیے شکار کیوں ڈھونڈو گے؟ چیل بھیا، مجھے تمہارا خیال ہے، اس لیے میں نے تمہارے لیے چھوٹی سی چڑیا کا شکار ڈھونڈا ہے۔ ارے واہ، مجھے چھوٹی چڑیا کا گوشت بہت پسند ہے، مجھے چھوٹے چھوٹے بچے بہت پسند ہیں، چھوٹے بچوں کا گوشت بہت مزے کا لگتا ہے۔ بطول چڑیا نے بالو کوے پر نظر رکھی ہوتی ہے اور یہ سب کچھ سن لیتی ہے۔ بطول چڑیا نینا چڑیا کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بالو کوا جب چیل کو لے کر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ چیل وہاں پر غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے جھوٹ بولنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور مجھے چھوٹی سی چڑیا کھانے کے خواب دکھائے، اب میں تمہارے بچے کو نہیں چھوڑوں گا،
मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं तुम्हारे बच्चे को खा जाऊंगा। वैसे भी मुझे छोटे से बच्चे बहुत पसंद हैं। नहीं नहीं चील भाई, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, बतूल चिड़िया यहीं पर थी। चील कौवे की बात नहीं सुनता और फौरन कौवे के घोंसले में जाकर कौवे के छोटे से बच्चे को खा जाता है। चील वहां से चला जाता है। कौवा बहुत ही उदास होता है और कहता है, मैंने बतूल चिड़िया का बुरा चाहा और मेरे साथ ही बुरा हो गया। मुझे बिल्कुल ठीक सजा मिली है। बतूल चिड़िया दूर जाकर एक घोंसला बनाती है और वहां खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उस खड्डे में गिर जाता है।